بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا مرحوم کی نمازوں کا فدیہ سیدوں کو دے سکتے ہیں؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزے کا فدیہ سید کو دے سکتے ہیں کیا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ چاہے نماز کا فدیہ ہو یا کہ روزوں کا فدیہ ہو، سید کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں انہیں کو دیا جائے گا۔ دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ فدیے کا مال سید خاندان والے کو دے سکتے ہیں؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ جی نہیں، فدیے کا مال سید خاندان والے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ فدیے کا مصرف زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، بس اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہو تو اسے فدیہ دینا دوہرے اجر، ایک تو صلہ رحمی اور دوسرے صدقے کا باعث ہوگا، یعنی ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہ ہو تو کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دینے سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ زید اپنے مرحوم والد کی طرف سے اپنے مال میں سے ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے، اس نے حساب کتاب بھی کر لیا ہے، اب یہ رقم غریبوں ہی کو دینا ضروری ہے یا کسی کو بھی بشمول میت کے اصول و فروع کو بھی دی جا سکتی ہے؟ بکر کہتا ہے کہ فدیہ دینا چونکہ مرحوم کی وصیت سے نہیں ہے اور زید تبرعاً اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تو یہ صدقہ نفلی ہے جس کا ایصال ثواب مرحوم کو کیا جائے گا، لہذا کسی بھی امیر غریب یا اصول و فروع کو دینا جائز ہے۔ ہاں اگر مرحوم کی وصیت ہوتی تو اس کے تہائی مال سے دیا جاتا اور صرف مستحقین کو دیا جاتا۔ مسئلے کی شرعی تفصیل کیا ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر مرحوم نے فدیے کی وصیت کی ہو تو اس صورت میں فدیے کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر وصیت نہ کی ہو اور کوئی وارث اپنے مال میں سے تبرعاً ادا کرنا چاہے تو یہ میت کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوگا اور میت کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ تاہم دونوں صورتوں میں فدیے کی اپنی حیثیت برقرار رہے گی۔ وہ تبرعاً دیا گیا مال فدیہ ہی کے طور پر قبول ہوگا اور فدیہ انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ اصول و فروع کو جس طرح زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اسی طرح فدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ وارث کی طرف سے ادائیگی اگرچہ نفلی حیثیت سے ہو، بعین طور کے اس پر ادائیگی لازم نہیں تھی، لیکن مصارف کے اعتبار سے مستحق کی شرط برقرار رہے گی، جیسا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ تبرع ہے لیکن مصارف تبدیل نہیں ہوں گے، زکوٰۃ مستحق ہی کو دی جائے گی۔ پھر نیچے فتاوی ہندیہ کی ایک عبارت بھی نقل کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا مومن کے انتقال کے بعد ان کے مرحومین کو RIP ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں دو باتیں، ایک تو یہ کہ کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو غیر مسلم کے انتقال کے بعد بھی بہت سے لوگ RIP لکھتے ہیں، تو ایسے ہی پھر مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت سے لوگ RIP لکھتے ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہوا ہے تب تو RIP لکھنا بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، ریسٹ ان پیس، آپ پیس میں رہیں، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، گویا کہ دعا دی جا رہی ہے، اور انتقال ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد کسی غیر مسلم کو دعا دینا جائز نہیں ہے۔ اور رہا مسلمان کے لیے کہ کیا آپ مسلمان کے لیے لکھ سکتے ہیں RIP، تو مسلمان کے لیے بھی یہ نہیں لکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کے یہاں یوز ہوتا ہے تو وہاں بھی اوائڈ کرنا چاہیے، دوسرا کوئی دعائیہ جملہ آپ لکھ دیں۔ اس سلسلے میں فتویٰ موجود ہے حضرت مفتی ابراہیم دسائی دامت برکاتہ اللہ علیہ کا، ان سے سوال کیا گیا کہ اٹ از الاؤڈ فار اے مسلم ٹو سے RIP ریسٹ ان پیس فار اے ڈیڈ پرسن بوتھ مسلم اینڈ نان مسلم، کہ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ RIP کہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے مرنے پر؟ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ RIP ایفیکٹولی از اے دعا فار دی ڈیڈ پرسن، کہ RIP جو ہے یہ در حقیقت ایک دعائیہ جملہ ہے جو مرنے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ Muslims have been prohibited from making dua for those who have passed away on kufr.
کہ مسلمانوں کے لیے اس بات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے دعا کریں جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو۔ Therefore it will not be permissible to say RIP for non-Muslims، اس لیے نان مسلمس کے لیے تو RIP کہنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ RIP is commonly used among non-Muslims، therefore it is advisable that one does not use it۔ کہتے ہیں کہ یہ جو RIP ہے یہ کامنلی غیر مسلموں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایڈوائز یہ ہے کہ مسلمان اس کو یوز نہ کریں۔ It will be better rather to use دعا such as رحمہ اللہ، may اللہ تعالیٰ have mercy on him، کہ بہتر یہ ہوگا کہ رحمہ اللہ لکھ دے آدمی، may اللہ have mercy on him لکھ دے۔ تو اس طرح کے دعائیے جملے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن RIP نہیں لکھنا چاہیے۔ غیر مسلم اگر ہو تو تب تو بالکل بھی نہ لکھنا چاہیے، اور اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے تو پھر آپ کوئی دعائیہ جملہ لکھ دیں۔ RIP وغیرہ لکھنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایڈوائز نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کے درمیان میں یوز ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ when we do سجدہ while reciting Quran is there any specific دعا we need to recite or just reciting سبحان ربی الاعلیٰ 3 times is enough؟ یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو کیا کوئی خاص دعا ہے یا ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا کافی ہے؟ تو سجدے میں، سجدہ تلاوت کے اندر 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو اتنا کافی ہے، آپ کا سجدہ تلاوت ہو جائے گا اس سے۔ البتہ ایک دعا بھی مذکور ہے، اگر آپ اس کو بھی کہہ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت کی کوئی خاص دعا ہے یا اس میں بھی نماز کے سجدے والی دعا پڑھی جائے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب میں لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت میں سجدے کی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ترمذی شریف میں سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی ایک دعا بھی مذکور ہے، اس دعا کا پڑھنا بھی بہتر ہے۔ دعا پر مشتمل حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کے سجدوں میں یہ کلمات پڑھتے تھے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، پس بابرکت ہے، اللہ بہترین خالق ہے۔ تو اگر اس دعا کو یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر تو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزہ رکھ کر ہی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے کیا؟ عمر والے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ نفلی جو اعتکاف ہے وہ تو بغیر روزے کے ہو جاتا ہے۔ آدمی 1 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، 2 دن کے لیے بیٹھ رہا ہے، تو یہ تو بغیر روزے کے بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے، اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، 10 دنوں کے لیے جو اعتکاف ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے کے بغیر سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ کتاب الفتاویٰ کے اندر ہے، سوال کیا گیا کہ میں ذیابطیس کا مریض ہوں، روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت کم روزے ادا ہو پاتے ہیں، جو چھوٹتے ہیں ان کا فدیہ دے دیتا ہوں، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی ارادہ ہے، بغیر روزے کے اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اعتکاف سنت کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی لیے اعتکاف سنت رمضان کے اخیر عشرے سے متعلق ہے۔ اس لیے اگر بیماری کی وجہ سے بھی روزہ نہ رکھ سکے تو اعتکاف سنت نہیں کر سکتا، البتہ یہ اس کے حق میں اعتکاف نفل ہو جائے گا اور اعتکاف نفل کا ثواب انشاءاللہ اسے حاصل ہوگا۔ کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315۔ ایسے ہی کتاب النوازل کے اندر ہے، سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا رمضان شریف کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ ہم نے علماء سے یہی سنا ہے، لیکن زید بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 ویصح الاعتکاف بدون صوم کے حوالے سے کہتا ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دارالفتاء سے تفصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے
اصح قول کے مطابق اعتکاف مسنون کے لیے روزہ شرط ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بحث کر کے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور آپ نے بدائع الصنائع کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے اسے صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے اسے حنفیہ کے خلاف استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ حنفیہ کے استدلال میں علامہ موصوف رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، لا اعتکاف الا بصوم، یعنی روزے کے بغیر اعتکاف مسنون معتبر نہیں ہے۔ تو بہرحال جو آخر عشرے کا اعتکاف ہے اس میں روزہ ہونا ضروری ہے۔